زندہ دل شہر کے زندہ دل شہریوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں یہ پیغام آپ سب کو دینا چاہوں گا کہ سیاست ہم سب پر آج کے دور کے حساب سے فرض ہو چکی ہے، کیونکہ آج تیر، تلوار، توپ، گولہ باری، کلاشنکوف، ٹینک، اس کی جنگ نہیں ہے ہماری، یہ معاشرے کو سدھارنے کی جنگ ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا۔ اگر معاشرے میں آگے بڑھنا ہے، مثال میں آپ کو ایران کی دوں، ایران کی طرح ایک قوم بن کر اگر کھڑے ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی سپر پاور بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ اس وقت ہم پاکستان تو ہم سب کا ہے، سندھ میں ہی اگر ہم دیکھ لیں، اس وقت ہم سندھ میں موجود ہیں اور ہم کتنی قوموں میں، کتنی زبانوں میں بکھر کر ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے۔ زیادہ تر جو سیاسی جماعتیں آپ لوگوں پہ حکمرانی کرتی تھیں اور آج بھی کر رہی ہیں، وہ سیاسی کارکن کو اتنی سزا دیں جتنا اپنی اولاد کو دینے کی جرت رکھتی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا یا بھائی ناراض ہو کر گھر چھوڑ کے چلا جائے، کیا اس کی لاش بوری میں ڈالنا برداشت کر سکیں گے آپ لوگ؟ تو اس طرح سیاست میں بھی آزادی ہوتی ہے۔ جو آپ سے مطمئن نہیں ہے، اگر آپ کو چھوڑ کے جانا چاہے تو اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے، آنے والے کو بھی شکریہ، جانے والے کی بھی مہربانی، یہ ہونی چاہیے سیاست۔ غلامی کے دور محمد مصطفیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کر دیے۔ اب غلامی نہیں ہے، اب لونڈے لونڈیوں کا دور نہیں ہے، ہر انسان آزاد ہے، شعور رکھتا ہے۔ اب تو ہماری اس طرح کے لوگوں سے بھی جان چھوٹ گئی جو ہمیں اسلام کا غلط تعارف کرایا کرتے تھے۔ آج آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، کتاب اور لائبریری کی بجائے آپ موبائل پہ سرچ کر لیتے ہو، حدیث بھی آ جاتی ہے، قرآن کی آیت بھی آ جاتی ہے، ترجمہ بھی آ جاتا ہے، زمانے کی تاریخ بھی آ جاتی ہے۔ آج جتنے لوگ ہیں موبائل جن کے پاس ہے وہ سارے علم والے ہیں، ساروں کو عالم کہا جا سکتا ہے، کوئی ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں رہی۔ ہم لوگ کراچی میں نکلے ہیں، ہمارے خاندان کو پیر صاحب پگاروں کے دادا، ہمارے پردادا شہید صبغت اللہ شاہ اور ان کے ساتھ جو حر تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، خاص طور پر شہروں میں آپ لوگوں کے دماغوں میں ان کے خلاف ایک ڈراؤنا ماحول، ایک ہراسمنٹ ڈالی گئی کہ یہ بڑے خطرناک ہیں، یہ آدمی کاٹ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ سارا دشمن کا پروپیگنڈا تھا، جبکہ آپ سب میڈیا بھی دیکھ سکتے ہیں اور جو ہمارے بڑوں سے واقف رہے ہیں، ہمارے دادا مرحوم پیر صاحب پگارا 90 بھی آتے رہتے تھے، کبھی زندگی میں انہوں نے گن مین نہیں اٹھایا۔ ہمارے والد موجودہ پیر پگارا کوئی کلیکشن کو G3 پسٹل گن مین نہیں اٹھاتے۔ یہ گن مین والی پالیسی اور کلیکشن کاپ والی پالیسی تو ختم کرنی ہے۔ ابھی مجھے ایک طرف خوشی ہوئی کہ اتنی محنت سے آپ لوگوں نے ہمیں محبت دے کے یہاں بلایا، اور اس
حلیم کی دعوت کو نعت خوانی کی دعوت میں کنورٹ کر دیا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ لیکن دوسری طرف میں کلیشن کوف کے ساتھ ادھر لوگ دیکھ رہا ہوں تو مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ کلیشن کوف کی جگہ اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی یا کتاب ہوتی تو زیادہ مزہ آتا۔ ہمیں اپنے اس عظیم الشان ملک، کراچی ایک شہر نہیں ایک ملک بن چکا ہے، ایک دنیا ہے کراچی۔ یاد کریں 85، 86، 88 کا دور، 90s کا دور، کراچی کی رونقیں یاد کریں وہ ڈرائیو ان سینما، یاد کریں وہ کراچی کی روشنیاں۔ اب کراچی بڑھنے کے بعد جو روشنی اس چھوٹے کراچی میں تھی، جب جہاز میں کراچی لینڈ ہو رہے ہوتے تھے، ہم مری میں پڑھتے تھے، چھٹیوں میں آتے تھے، عشاء کا وقت ہو چکا ہوتا تھا، کراچی جیسے ہی آتا تھا ایسے لگتا تھا ہم روشنیوں کے شہر میں لینڈ کر رہے ہیں۔ آج وہ روشنی بھی نہیں بچی تمہارے کراچی میں۔ لوگوں کی گیٹ کھلے رہتے تھے، کوئی چوکیدار کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ آج کوئی دروازہ کھلا نہیں ہے، آپ اپنے دروازہ لاک کر کے تالے لگا کے پھر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کراچی میں کبھی کراچی صرف پٹھان کا ہو جائے گا، نہیں۔ کراچی صرف سندھی کا ہو جائے گا، نہیں۔ کراچی صرف بہاری کا ہو جائے گا، نہیں۔ کراچی سب کا تھا اور سب کا ہے اور سب کا رہے گا۔ جو مہاجرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے ہجرت کر کے آئے، کیونکہ رسول اللہ نے بھی ہجرت فرمائی تھی، جو ہجرت کر کے آئے اس خطے میں ہندوستان کی طرف سے، وہ مہاجر تھے۔ آج ان کی اولاد مہاجر نہیں ہے، مالک ہے۔ ان ایم کیو ایم والوں کو تو اپنی پارٹی کا نام مہاجر قومی موومنٹ، متحدہ قومی موومنٹ اب کر دینا چاہیے مالکان قومی موومنٹ۔ انہیں میں مشورہ دیتا ہوں، کیونکہ سیاسی جماعت کبھی بدنیتی سے نہیں آتی۔ اس میں اگر اچھے لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جائیں اور اسی جماعت میں سے برے لوگ آگے آ جائیں تو پھر پارٹی کا زوال شروع ہوتا ہے، یہ کنٹرول کرنا پارٹی لیڈر کا کام ہوتا ہے۔ اب پیر صاحب پگارا کی پارٹی بے شک اپنی سپیڈ میں سلو چل رہی ہے، لیکن ہم یہ غلطی نہیں کرنا چاہ رہے کہ اس پارٹی کو جذبات میں سپیڈ زیادہ کریں اور گنڈے بدماش آ کر اس پارٹی کو، قبضہ گروپ آ کر اس پارٹی کو اور بھتہ خور آ کر اس پارٹی کو بھی ہائی جیک نہ کر لیں، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، قبضہ ہو سکتا ہے ہم پہ بھی۔ ہم بڑی امید کے ساتھ کراچی کے ہر علاقوں میں جا کے اپنے والد، اپنے قائد محترم پیر صاحب پگارا کا پیغام دیں گے کہ آپ کوئی حلف نہیں اٹھوا رہا آپ سے کہ آنے والے کے لیے آ جاؤ، جانے والے کے لیے بوری میں جاؤ گے، ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ آ کے دیکھو، ہمارے قریب آ کر سمجھو، آؤ مل کر خدمت کریں۔ آپ لوگ مثال حاصل کریں آغا خان کی جماعت سے، بوریوں کی جماعت سے۔ اسی طرح پیر صاحب پگارا کی جو جماعت ہے، جو روحانی جماعت ہے، وہ کتنی منظم اور کتنی خوش ہے، اور ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو سارے جماعتی مل کے ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ مصیبت ختم کرتے ہیں۔ اور جب پاکستان کی فوج کو بارڈرز پہ، ریگستانوں میں لڑنے کی ضرورت ہوتی ہے تو واحد پیر صاحب پگارا کے حر مجاہد ہیں جو فوج کے ساتھ مل کے جا کے لڑتے ہیں بارڈر پہ۔ آپ خود اپنے دل سے پوچھیں، کیا کسی سیاسی جماعت کے پاس ایسے لوگ ہیں جو کبھی جا کے بارڈر پہ لڑے ہوں یا اب بھی تیار ہیں لڑنے کے لیے؟ تو یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا؟ اسے کہتے ہیں پیار کا جادو،
کلیشن کوف کا جادو نہیں، پیار کا جادو. آؤ ایک دوسرے سے مل کے پیار کا جادو کریں ایک دوسرے پر. آؤ ایک قوم بن جائیں. جو اردو بولنے والے ہیں اور سندھ میں رہتے ہیں وہ بھی ہمارے سندھی ہیں کیونکہ سندھ میں رہتے ہیں، اور جو سرائکی ہیں وہ بھی سندھ میں رہتے ہیں، وہ بھی سندھی ہیں. جتوئی صاحبان، زرداری صاحبان، جمالی صاحبان، یہ سارے سرائکی بولتے ہیں. تو اب ہم ان کو کیا کہیں؟ کیا وہ سندھی نہیں ہے؟ عرفان اللہ مروت جیسے شیر کراچی میں موجود ہیں، وہ بھی اب سندھی پٹھان کہلواتے ہیں. مطلب سندھی کہلواتے ہیں. سندھ کی دھرتی سے انہوں نے بھی فیض بھی حاصل کیا، پیار بھی حاصل کیا. اس لیے ایک جملہ سائیں جملہ کراچی میں اتنا بدنام ہو چکا ہے. کچھ کرپٹ سندھی حکمرانوں کی پالیسیز کی وجہ سے پوری قوم کے اوپر بدنامی کا دھبا آ رہا ہے. وہ دھبا نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ. مہاجر جو آئے تھے ان کی اولاد مہاجر نہیں ہے، اس لیے وہ بھی سندھی ٹوپی پہننا شروع کریں. ہماری آپ سے اپیل ہے. کوئی یا مہمان نہیں، سب مالکان ہیں. مل کر بدماشی کو ختم کریں. اکثر نوجوان آج کل بیٹھے بیٹھے فوت ہو جاتا ہے. والد شرم کے مارے بتاتا نہیں ہے کہ میرا بیٹا اوور ڈوز میں فوت ہو گیا، یا آئس زیادہ لگا لی تھی، یا کوکین زیادہ لگا لی تھی. شرم کے مارے نہیں بتاتا. کافی نوجوان جا رہے ہیں. اس آئس کے نشے کو جڑ سے اکھاڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اور آپ مل کر پہلے تو یونین کمیٹیز اور ٹاؤنز میں چھوٹے لیول پہ 500 آدمی، 1000 آدمی، 2000 آدمی کر کے پروگرام کریں اور احتجاج کریں. اگر حکومت نہیں سدھری تو سارے جمع ہو کر سی ایم ہاؤس کے سامنے چل کے بیٹھ جائیں گے. ہم ساتھ بیٹھیں گے آپ کے کہ بھائی بند کرو آئس، بند کرو بارڈر. یہ آئس کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ نشے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان اور ادھر پوش ایریاز میں، عزت دار ایریاز میں مساج سینٹر چل رہے ہیں. مجھے آپ بتائیں یہ کیا بے حدگی ہے، کیا بے شرمی ہے. کچھ دن پہلے ہمیں پتہ چلا کہ ٹریفک کے معاملات میں ایک ڈی آئی جی نے کافی سختی کی ہے تاکہ ایکسیڈنٹ، ڈمپرز، ہیوی ٹریفک، بائک والا بھی اسی روڈ پہ چل رہا ہے، ڈمپر والا بھی اسی روڈ پہ ریس کرتا ہوا جا رہا ہے. عمر کیا ہے؟ ہیلپر گاڑی چلا رہا ہے، 16 سال کا ہیلپر، ڈرائیور سویا ہوا ہے، اور ریس ہو رہی ہے ڈمپر کی اور لوگ نیچے آ رہے ہیں. ان کا تماشا ہو گیا اور ہماری جان نکل گئی. یہ کیا مذاق ہے؟ تو اس ڈی آئی جی نے جو کراچی میں سختی شروع کی، آپ کو یاد ہوگا ان کو پوسٹنگ سے ہٹا دیا گیا. اب دوبارہ ان کو پوسٹنگ ملی ہے. ہم اس کے لیے بھی دعا گو ہیں ان ڈی آئی جی کے لیے جو خیر خواہی چاہ رہا ہے کراچی کے لوگوں کی. اس شہر میں کبھی کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ہم بڑی خوشی خوشی جائیں گے سی ویو پہ، سمندر کے مزے لیں گے، واپس آ رہے ہوں گے، 2 نقاب پوش آئیں گے، تھپڑ مار کے موبائل فون چھین لیں گے. اس حالات کو فوری کنٹرول کرنے کے لیے عوامی پریشر بنانا پڑے گا. پریشر سے حکومت سدھرے گی، ورنہ یہ حکومت نہیں سدھرے گی. اب پولیس، ہیلتھ، تعلیم، کوئی بھی چیز سدھری ہوئی نہیں ہے. ہم لوگ اور آپ لوگ اگر زیادہ لوڈ لیں گے تو مایوسی میں جائیں گے. آرام آرام سے کام کریں گے تو انسان کم کام کرے گا. ہمارا رب العالمین ہماری بھلائی میں زیادہ کام کریں گے، جس سے کہا جاتا ہے ہمت مردہ مدد خدا. اللہ ہماری مدد فرمائے گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں آ کے، اور اس چیز پہ میں دوبارہ سختی سے روکوں گا.
کہ آئندہ کلیشن کو یا ہتھیار والا کلچر مہربانی کر کے نہ کیا جائے تو بڑا خوشی ہوگی ہمیں. مہربانی آپ سب کی.